الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اب تعالی شانہ نے انسان کی ضرورتوں کی ساری چیزیں اس دنیا میں پیدا کرا ہے. دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے بنائی. کوئی چیز دنیا میں عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے. اس کا کیا فائدہ ہے ہم نہیں جانتے. بیکار و عبث چیزوں کو پیدا کرنا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. مچھر جیسی چھوٹی چیزوں، ہاتھی جیسی بڑی چیزوں، سب کے پیدا کرنے میں، سب کے بنانے میں اللہ کی حکمت ہے. اور دنیا کی ساری مخلوقات پر اللہ نے انسان کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی. اس لیے تو کائنات کا سردار بنائے انسان. اس دنیا کی سرداری تمہارے لیے ہے، بدلے میں اللہ کچھ نہیں چاہتا. بدلے میں صرف یہ ہے کہ میرے سامنے جھک جاؤ، عبادت کرو گے. اور پھر اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بہترین شریعت، بہترین دین ہمیں عطا فرمایا. اس پر چلنے والا 100% کامیاب ہے اور اس سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا ناکام ہے. حضور نے زندگی گزار کر بتائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انسانیت کے حقوق بتائے. ایک باپ ہے تو باپ کے اولاد پر کیا حقوق وہ بتائے. اولاد ہے تو اولاد کے باپ کے اوپر کیا حقوق ہے وہ بتائے. بیوی ہے تو اس کے شوہر پر کیا حقوق وہ بتائے. شوہر کی بیوی پر کیا حقوق وہ بتائے. سب کے حقوق بتائے. لیکن تکلیف کہاں پڑتی ہے کہ ہر انسان مرد ہو یا عورت، شوہر ہو یا بیوی، باپ ہو یا بیٹا، بھائی ہو یا بہن، سب کو اپنے اپنے حقوق برابر یاد ہے. لیکن ہمارے اوپر دوسروں کے کیا حقوق وہ ہمیں یاد نہیں اور یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اس کو بچا رہنے کی بھی کوئی فکر نہیں. مثال کے طور پر اگر میں شوہر ہوں تو مجھے یہ حقوق تو یاد ہے کہ میرے اپنی بیوی کے اوپر کیا کیا حقوق ہے. وہ بیوی کو حقوق بھی نہ کہ شوہر کی یوں خدمت کرنا تیرے لیے ضروری ہے، شوہر کی فلاں چیز کی خبر رکھنا تجھے ضروری ہے، شوہر کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، اس کی دوائیوں کا خیال رکھنا، اس کے آرام اور راحت کا خیال رکھنا، اور دوسری بھی جو حقوق ہیں وہ برابر یاد دلائیں گے اپنے بیوی کو. لیکن بیوی کے بھی شوہر کے اوپر کچھ حقوق ہے وہ ہمیں یاد نہیں. اور اگر کوئی گناتا ہے بتاتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. تو تکلیف یہاں آگے کھڑی ہوتی ہے کہ ہم اپنا حق لینے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی باری آتی ہے وہاں ہمیں غصہ آ جاتا ہے، وہاں ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، وہاں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے حقوق بتائے اور حقوق بتانے کے بعد حقوق ادا کر کے بھی دکھایا. اگر آپ باپ ہیں تو آپ نے اپنی اولاد کے حقوق ادا کیے، رشتے دار ہیں تو رشتے داروں کے حقوق ادا کر کے بتائے، شوہر ہے تو اپنی بیویوں کے حقوق ادا کر کے بتائے. اس لیے پہلے پیچھے بھی بتایا تھا کہ سب ذمہ داری گھر کی عورت کی نہیں ہوتی، مرد کی بھی ذمہ داری ہے، مرد کے اوپر بھی حقوق ہیں. لیکن آدمی اپنے حقوق سے بھاگتا ہے اور دوسرے سے اپنے حقوق طلب کرتا ہے. دیکھیے کہ روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں بڑی محبوب ہے. کون فرماتے ہیں حضور؟ اور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں بڑی محبوب ہے، 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ میری دنیا میں سے، بلکہ فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے. حضور کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے. فرمایا 3 چیزیں، نمبر 1 عورت، نمبر 2 خوشبو، نمبر 3 ٹھنڈا پانی. عورت یعنی نیک بیوی. کہتے ہیں نا کہ بھائی جس کو دنیا میں نیک بیوی مل گئی، دری جہاں بہشت، اسی دنیا میں اس کے لیے جنت ہے. اور اس کو بد مزاج، بدتمیز بری عورت سے واسطہ پڑ گیا، فرماتے ہیں کہ اسی دنیا میں اس کے لیے جہنم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری نفع کی چیز ہے، لطف اندوزی کی چیز ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے.
وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز، لطف اندوزی کی چیز، نفع کی چیز نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے۔ اس لیے عورت جو ہے یہ تو محبت کرنے کی چیز ہے، پیار کرنے کی چیز ہے، مار ڈھال کرنے کی چیز نہیں ہے، گالی گلوچ کی چیز نہیں ہے۔ عورت اس کو جتنا پیار سے محبت سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اسے مار سے، ڈانٹ ٹپڑ سے، گالی گلوچ سے کنٹرول نہیں ہوتی۔ وہ بھی لگتی ہے گالیوں سے، وہ اور سیدھی ہوتی ہے مار سے۔ وہ یہ کہے کہ مار کر میں اس کو سدھار دوں گا، میں اسے زبان سے کڑوی کسیری سنا کر سدھار دوں گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اب پیار بھرے تو الفاظ آپ اسے کہہ دیں گے، وہ مان جائے گا، اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن کہے کہ آج تو چھڑی اٹھاتا ہوں، لکڑی اٹھا کے دے سماٹے دے سماٹے۔ پہلے تو عورتیں مار کھا بھی لیتی ہے، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ اب اگر تم نے سختی کی، فوراً 100 نمبر ڈائل کر کے پولیس کا ڈبہ بلائے گا، اس کو چربی چڑھی ہے، دماغ پہ پریشر ہے، ہائی وولٹیج پاور آ گیا، تھوڑا ٹھنڈا کرو لے جاؤ۔ شریعت بھی منع کرتی ہے، مارنے کی اجازت نہیں دیتی بغیر ضرورت۔ اور آج شوہر تو اتنے ظالم ہوتے ہیں، عورتیں اس کے آنے کے ساتھ گھر میں تھر کر کانپتی ہے، وہ ڈرتی ہے جیسے کہ گھر میں کوئی ظالم آ گیا ہو، ایسی وہ ڈرتی ہے بیچاری۔ پانی کا گلاس بھی ہاتھ میں کانپتا ہے، وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھا سکتی، اتنا بد مزاج شوہر ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں مجھے بڑی محبوب ہے، عورت، نیک صالح عورت۔ اس لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے جب بھی رشتہ تلاش کرو تو نیک لڑکی کو تلاش کرو۔ سب سے پہلی چیز نیک دامنی، پاک دامنی وہ ضروری ہے۔ موجودہ دور میں کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال ہے لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے؟ تو پڑھی لکھی کتنی بھی ہوگی کیا تو اس کا اچار بنائے گا؟ کتنی پڑھی لکھی ہے؟ اس کے پاس بینک بیلنس کیا ہے؟ اس کی جاب کیا ہے؟ اس سے تمہیں کیا لینا دینا؟ تو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے نیک عورت تلاش کر۔ جب وہ نیک عورت گھر میں آئے گی، اس کی نیکی کی برکت سے گھر کا ماحول نیکیوں والا ہوگا، نورانی ماحول ہوگا، اس کی گود سے جو بچے جنم لے کے پیدا ہوں گے وہ نیک پیدا ہوگا۔ اب بچی لڑکی کیسی بھی ہو، دیندار نہ ہو، بد اخلاق ہو، بدتمیز ہو، ماڈرن ہو، کیسی بھی ہو چل جائے گی، ایجوکیشن ہائی ہونا چاہیے، بہت پڑھی لکھی، اور بینک بیلنس بھی اچھا ہے، پیسے والے کی بیٹی ہے، وہ اٹھا کر لاتا ہے گھر میں۔ شادی کے 2-4 دن، ہفتہ، 10 دن، مہینہ گزرتا ہے، پھر برتن بجنے شروع ہو جاتے ہیں، آوازیں آنی شروع ہوتی ہیں، جھگڑے شروع۔ کیوں بھائی تمہیں تو بہت پڑھی لکھی چاہیے، اب وہ ہر سوال کا جواب وہ بھی دے گی، اینٹ کا جواب پتھر سے دے گی۔ نیک اور دیندار عورت اگر آپ لائیں گے تو وہ کم از کم اپنے شوہر کا اتنا احترام ضرور کرے گی کہ کبھی اس کو منہ سے جواب نہیں دے گی، خاموش رہے گی۔ اس کی عزت کا خیال، اس کے مال و دولت کا خیال، اس کے گھر کا خیال ضرور رکھے گی۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں چاہیے۔ اور یہی حکم لڑکی والوں سے بھی کہ جب اپنی بچی کے لیے کوئی لڑکا تلاش کرو تو سب سے پہلے دیندار گھرانہ، لڑکے میں نیکی کتنی ہے وہ دیکھو، بزنس مین ہے یا نہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، پڑھا لکھا LLB ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، وہ کوئی ڈگری کام آنے والی نہیں ہے۔ ازدواجی زندگی ہے، گھر گرہستی میں
شادی شدہ لائف میں کبھی بھی یہ ڈگری معنی نہیں رکھتی. ڈگری کوئی کام نہیں آتی. وہاں جو کام آئے گا نیکی، دینداری، سمجھ بوجھ. دونوں کے اندر سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. لڑکا کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، لڑکی کتنی بھی پڑھی لکھی ہو. اور پھر سب سے بڑا موجودہ دور کا فتنہ لیونگ. اور شادی سے پہلے ہم 6 مہینے 1 سال لیونگ میں رہے ہیں، بغیر نکاح کے ساتھ میں رہتے ہیں. ہم 6 مہینے ایک دوسرے کو سمجھ لیتے. اب 6 مہینے ساتھ رہیں گے، میاں بیوی کی طرح ایک ہی کمرے میں رہیں گے، ایک ساتھ آئیں گے، جائیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، بچہ کچھ نہیں. 6 مہینے کے بعد دونوں کا جی بھر جاتا ہے. یہ عورت کا بھی، لڑکی کا بھی جی بھر گیا، لڑکے کا بھی بھر گیا. اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہماری دونوں کی زمین نہیں، سب کچھ ہو گیا 6 مہینے کے اندر. اب لڑکی کہتی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ رہنا نہیں، مجھے نہیں پسند. لڑکا کہتا ہے کہ مجھے بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا. رشتہ ختم ہو گیا، عزتیں نیلام ہو گئی، سب کچھ داؤ پہ لگ گیا. شریعت اس کا حکم نہیں دیتا. دنیا والے یہ مغربی تہذیب یہ کیا سکھاتی ہے؟ پہلے لو اور پھر نکاح. پہلے پیار کرو، انجوائے کرو، خوب مزے اڑاؤ، پھر نکاح کرو، جی میں آئے تو. شریعت کہتی ہے کہ نہیں، پہلے نکاح کرو، اس کے بعد لو کرو، پھر پیار ہوگا آپ کو، پھر محبت ہوگا. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کی. یہ دنیا کی تہذیب اور تمدن صحیح نہیں ہے. ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے، شریعت محمدی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اسلامی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. 6 مہینے ساتھ رہنے کے بعد نہ بچہ کسی جگہ منہ دکھانے کے قابل رہا، نہ وہ لڑکی کسی جگہ منہ دکھانے کے قابل رہی. دونوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور مزید تعجب یہ ہوتا ہے کہ حکومت بھی ایسے قوانین پاس کرتی ہے کہ ہاں بھائی لیونگ میں رہنا ہے تو اجازت رہنے دو. اس کو یہ لوگ راضی خوشی اپنی مرضی سے، اگر لڑکا اور لڑکی اپنی جسمانی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، فزیکل ریلیشن، اس کو وہ لوگ برا نہیں سمجھتے. یہ کوئی چیز نہیں، دونوں کی مرضی سے ہوا. اور اگر کسی نے غلطی سے ہاتھ لگایا ہے کسی کو تو اس پر FRI ہو جاتی ہے کہ بھائی اس نے ریپ کیس بنتا ہے اس پر، کہ اس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا. حالانکہ وہ غلطی سے لگ جاتا ہے، اس کو وہ کیس بنا دیتے ہیں. اور یہ دونوں جان بوجھ کر کرتے ہیں، اس کی اجازت ہے، یہ کوئی گناہ نہیں. شریعت اسلام نے اس کا بڑا خیال رکھا ہے. اس لیے تو پردے کا حکم ہے، اس لیے تو محارم کا بیان آیا ہے کہ یہ آپ کے لیے محرم ہے، یہ آپ کے لیے غیر محرم ہے. اس سے بات چیت کی اجازت ہے، اس سے بات چیت کی اجازت نہیں ہے. آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے. اور آج معاشرے میں سب سے زیادہ جو بے حیائی ہے، عریانیت ہے، سب سے زیادہ جو زناکاری ہوتی ہے وہ کون سے رشتے میں ہے؟ خالہ، ماموں، پھوپھی، چچا، ان سب کے لڑکے آپس میں، جس کو ہم لوگ کزن کہتے ہیں. یہ تو میرا کزن برادر ہے، یہ میری کزن سسٹر ہے، اور دونوں آپس میں بات چیت، مستی، مذاق، گھومیں گے، جائیں گے. اس میں پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، زنا کی نوبت آ جاتی ہے، بدکاری ہو جاتی ہے. تو اکثر بچیوں کے انٹرویو پڑے جاتے ہیں کہ سب سے پہلا اس کے ساتھ ریلیشن اس کے ماموں کے لڑکے نے بنایا، اس کے چچا کے لڑکے نے بنایا، اس کے پھوپھی کے لڑکے نے بنایا. یہ ساری چیزیں غیر پردے کی وجہ سے. ہم نے پردہ نہیں کیا، ہم نے ماموں کے لڑکے کو آنے دیا، خالہ کے لڑکے کو آنے دیا، چچا کے لڑکے کو گھر میں آنے دیا. ہماری بچیاں جوان ہیں، ہم نے اس کا کوئی خیال نہیں کیا کہ یہ تو بھائی بہنوں کے بچے ہیں. تو وہ بچے پھر آپس میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمیں دھوکے میں رکھ کر ہمیں سلا کے ہوئے وہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں اور بدکاری تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ شریعت محمدی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نکاح کو اللہ تعالیٰ آسان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.